ہم سمجھتے ہیں کہ اس ملک میں جمہوریت ناگزیر ہے، جمہوریت کے بغیر پاکستان نہیں رہ سکتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ حاجی غلام احمد بلور صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، پاکستان کے ایک بہت ہی سینئر سیاستدان ہیں، اور حال ہی میں ان کی یہ بائیوگرافی جو ہے یہ میں کیوں نہیں ٹوٹا کے نام سے سامنے آئی ہے، اور اس بائیوگرافی میں انہوں نے بہت سے اہم پاکستان کی سیاسی تاریخ کے واقعات بیان کیے ہیں، اور اس میں بہت سے ایسے واقعات ہمیں ملتے ہیں کہ جو آج کے واقعات سے بھی بڑی مماثلت رکھتے ہیں، اور آپ کو پتہ چلتا ہے کہ پاکستان میں جمہوریت اور آئین کا سفر کیسے شروع ہوا، کیا کیا مشکلات پیش آئیں، اور آنے والے دنوں میں ہمیں جن چیلنجز کا سامنا ہے ان کا مقابلہ ہم نے کیسے کرنا ہے۔ تو آج ہمارے مہمان ہیں حاجی غلام احمد بلور صاحب۔ کسی لمبی تمہید کے بغیر میں براہ راست ان سے گفتگو کا آغاز کرتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ حاجی صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ بھائی صاحب، یہ آپ کی جو کتاب ہے اس میں پچھلے 50 سال کے اہم واقعات ہیں، اور جب پاکستان بنا تھا 1947 میں تو اس وقت آپ ینگ تھے، آپ کے جو والد تھے بلور دین صاحب، وہ پشاور کے ایک بڑے اہم بزنس مین تھے۔ تو وہاں سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ آپ کی کتاب میں تاج محمد خان کا ذکر ہے، جو کہ انڈین ایکٹر شاہ رخ خان کے والد ہیں، اور میں آپ کی یادداشت کو داد دیتا ہوں کہ آپ نے ان کے تمام جو بھائی تھے تاج محمد خان کے، ان تمام بھائیوں کے نام لکھے ہوئے ہیں: میاں محمد، غلام محمد گاما، اللہ بخش، خان محمد، تاج محمد خان۔ تو آپ نے اس میں کہا ہے کہ ان سب بھائیوں کو خان قیوم کی جو حکومت تھی اس نے جیل میں ڈال دیا۔ کیا وجہ تھی؟ وہ ان کو جیل میں کیوں ڈالتا تھا؟ اس کی ان سے کیا لڑائی تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا مشکور ہوں، شکر گزار ہوں کہ آپ مجھے بلایا۔ خان قیوم کو ان کے پاس اس وقت 33 سیٹیں تھیں 50 میں سے ہماری پارٹی کے پاس، جی، اور دوسری طرف 17 سیٹیں تھیں۔ تو انہوں نے اس وقت ان کو دعوت دے دی اس نے۔ کیا لیکن آپ کی پارٹی ریفرینڈم تو ہار گئی تھی نا؟ ریفرینڈم تو ہم نے پارٹی نے وہ کیا تھا، بائیکاٹ کیا تھا، ہم نہیں لڑیں گے۔ اچھا، وہ انہوں نے یک طرفہ ریفرینڈم تھا، ہم نے ریفرینڈم میں حصہ نہیں لیا تھا، ٹھیک ہے، کیونکہ ہم نے کہا بھی الیکشن ہوا ہے، الیکشن میں تو فیصلہ ہو گیا ہے۔ اور کمال یہ ہے، عجیب و غریب مسئلہ ہے کہ جس آج پاکستان ہے، یہاں پر مسلم لیگ بالکل ہار گئی تھی۔ ہمارے صوبے میں مسلم لیگ ہار گئی، پنجاب میں بھی ہار گئی، سندھ میں بھی ہار گئی، ٹھیک ہے، صرف مسلم لیگ جیتی سارے بنگال میں، باقی سب سے ہار گئی تھی۔ لیکن اب جو پاکستان بنا ہے اس میں لوگوں نے 47 میں ووٹ نہیں دیا تھا، لیکن پھر وہ حکومت بن گئی، جو کچھ وہ ایک لمبی سٹوری ہے، ٹھیک ہے، اس میں نہیں جاتی بات۔ یہی ہے کہ پھر دعوت دی گئی ان کو حکومت، جب انہوں نے حکومت بنائی تو پھر ہمارے والوں نے کچھ جلسے جلوس کیے، اختلاف جو ہوتا ہے جمہوری، اس پر پھر ان کو غصہ آیا، اور انہوں نے پھر انہوں نے کہا کہ میں کچل کے رکھ دوں گا۔ انہوں نے لباباڑہ میں گولی چلائی گئی، لوگوں کو جیلوں میں ڈالا گیا، سینکڑوں لوگ وہاں شہید کیے گئے، اور سب لوگوں کو جیلوں میں ڈالے کہ یہ غدار ہے، ملک دشمن ہے، پاکستان کے دشمن ہے۔ تو اس میں سب کو جیلوں میں ڈالا۔ تو اس میں جو ہمارا یہ شاہ رخ خان کا والد تھا تاج محمد خان، تو اس کے سارے بھائی یہ کانگریس میں، ہمارا پشاور تھانہ تقریباً اس وقت کانگریس میں تھا۔ تو 37 کی گولی چلی ہے، تو ہمارے پشاور میں، دنیا میں، ہمارے اپنے انڈیا میں ایک بڑی گولی جو چلی ہے امرتسر میں چلی تھی، اور دوسری بڑی گولی چلی ہے وہ پشاور کی ساخانی میں چلی تھی، اور اس میں ہمارے پشاور شہر کے لوگ شہید ہوئے ہیں، جی، باہر سے لوگ نہیں آئے تھے اس وقت۔ صرف 3 مسلم لیگ ہمارے پشاور کے کانگریس کے صدر تھے، جو کانگریس کی پارٹی پر گولی چلی تھی، اس میں جو 3 بندے تھے ہمارے جو پشاور شہر کے رہنے والے تھے وہ گرفتار ہوئے تھے۔ ایک تھے اللہ بخش یوسفی، سیٹھی غلام ربانی، اور ایک تھے سید لال شاہ بخاری۔ یہ تینوں مسلم لیگ کے لیڈر تھے۔ تو ان کو ایک تو جو صدر تھے اور باقی اس کے لیے احتجاج ہو رہا تھا کہ ان کو کیوں پکڑا، ان کو رہا کریں۔ کوئی جھگڑا نہیں تھا، کوئی بندوق نہیں تھی، اور اس نہتے لوگوں پر پھر انہوں نے گولی چلائی۔ لیکن وہ بھی ایک بڑے مزے کی ایک تاریخی مسئلہ ہے کہ جب انہوں نے فوج اس کو بلایا، فوج کو گولی چلانے کے لیے،
ادھر سے کوئی تشدد کوئی نہیں ہو رہا, صرف زندہ باد مرد آباد کو جو نعرے ہوتے ہیں وہ لگ رہے تھے. تو اس میں فوج آئی, تو اس میں ڈوگرا فوج آئی تھی, تو انہوں نے ان کو کہا کہ فائر آن, تو انہوں نے انکار کر دیا. ان کا ان کے ہاتھ میں تو بندوق نہیں, کچھ نہیں, تو ساتھ ہم آئی قوم ہم اس وقت فائر نہیں کرتے. پھر ان کو واپس کر کے پھر ان کو بلایا گیا گورا فوج کو. پھر گورو نے جو تھے انہوں نے گولی چلائی. ٹھیک ہے. اور جن لوگوں نے نہیں چلائی تھی ان کو پھر سزائیں یہ ملی. تاج محمد خان جو ہے اس کو خان قیوم نے کیوں تنگ کیا؟ اس لیے کہ کانگریس کو پکڑ کر جیل میں ڈالو. تو اچھا, جتنے کانگریس ان کو پکڑ کے جیل میں ڈالو. تو پھر یہ پشاور سے چلا گیا. یہ پشاور سے یہ 5-4 دن وہاں انڈر گراؤنڈ رہا. ہم مسلم لیگ کے دوست تھے, ہم لوگ سب ایک تھے. ایک مسلم لیگ کے ان کے دوست تھے حاجی گل صاحب, اس کے بعد ان کے گھر میں رہا شہر کے اندر 5-6 دن رہا, اور پھر اس میں سے نکل کر سے پھر اس سے یہ 1948 میں چلے گئے. 48 میں چلے. اچھا, تو پھر آپ نے لکھا ہے کہ لالا یونس تھے جو پہلے سے ہی وہاں پہ موجود تھے جی دلی میں, تو انہوں نے پھر ان کو لک آفٹر کیا. ایسے ہی ہوا. جو سمدانی صاحب کے بیٹے تھے. جی سمدانی صاحب کے بیٹے تھے جو. اچھا, اب حاجی صاحب یہ بتائیں کہ آپ پالیٹکس میں کیسے آئے؟ آپ نے کتاب میں لکھا ہے کہ فاطمہ جناح کے جلسے ہوتے تھے تو آپ وہاں پہ پانی پلاتے تھے. وہ ایسا تھا کہ ہم نے دماغ میں کیڑا تو تھا نا. ہمارے والد صاحب جو تھے وہ بادشاہ خان کے بڑے معترف تھے, اور وہ کہا کرتے تھے کہ اگر بادشاہ خان نہ ہوتے تو ہمیں آزادی نہ ملتی. بڑی قربانیاں تھیں اس وقت کانگریس کی. تو اس میں پھر یہ فاطمہ جناح کے الیکشن میں ہم تھوڑے ایکٹیو ہو گئے, جوان ہو رہے تھے, تو ہم نے بھی دوڑ دھوپ کی, 2-4 پیسے خرچ بھی کیا, وہ بھی کیا. تو پھر وہ الیکشن تو ہم ہار گئے, لیکن ہم نے وہاں سے پھر تھوڑی اسٹارٹ ہوئی. لیکن ولی خان بھی سپورٹ کر رہے تھے فاطمہ جناح کو, شیخ مجیب بھی سپورٹ کر رہے تھے, مولانا مودودی بھی سپورٹ کر رہے تھے, سارے فاطمہ جناح کو سپورٹ کر رہے تھے, وہ ہار کیسی گئیں؟ یہ تو ہماری اسٹیبلشمنٹ سے پوچھیں, مجھے کیا پوچھتے ہیں. اچھا, تو آپ پھر 69 میں آئے پالیٹکس میں, آپ نے نیب جوائن کر لی. جی آپ, اور پھر 1970 کے الیکشن کی آپ نے پوری کہانی لکھی ہے اپنی کتاب میں. جی. اور وہ خان قیوم جو 1948 میں بھی آپ کو وکٹمائز کرتا رہا, تو اس کا راستہ روکنے کے لیے پھر آپ نے مفتی محمود صاحب کو چیف منسٹرشپ آفر کی. تو مفتی محمود صاحب کے ساتھ آپ کا الیکشن میں الائنس کیوں نہیں ہوا؟ الائنس الیکشن کے بعد کیوں ہوا؟ وہ الیکشن سے پہلے تو پھر ہمارا بڑا سخت مقابلہ تھا, ایک دوسرے کے اوپر بڑے الزامات لگائے گئے, برا بلا کہا گیا. تو وہ بعد میں پھر جو الیکشن ہو گیا تو پھر وہ ہنگ اسمبلی تھی, کوئی کچھ سیٹیں ہماری, سب سے زیادہ اسمبلی میں ہماری سیٹیں تھیں, اور 50 میں 13 ہم نے جیتی تھیں, اور 10 قیوم خان نے جیتی تھیں, کہ 9-10. اور اپنا مفتی صاحب نے 3-4 سیٹیں تھیں مفتی صاحب. تو پھر اس وقت مل کے حکومت بنانی تھی, تو ہمارے بزرگوں نے قیوم خان سے مل کر بنانے کی بجائے مفتی صاحب کے ساتھ مل کر حکومت بنائی. اچھا, پھر آپ کی جب حکومت بن گئی, خیبر پختونخوا جو اس وقت صوبہ سرحد تھا, بلوچستان میں بھی نیب کی اور جے یو آئی کی حکومت بن گئی, تو آپ کی جو صوبائی حکومتیں ہیں انہوں نے اردو کے حق میں ریزولوشنز منظور کی. آپ نے کتاب میں لکھا کہ ہم نے اردو کو دفتری زبان بنانے کے حق میں ریزولوشنز منظور کی, پھر بھی آپ کو ملک دشمن قرار دے کے آپ کی حکومت ختم کر دی. کی وجہ کیا بنی تھی؟ کوئی وجہ نہیں تھی, بس وہ چاہتے تھے کہ یہ چونکہ پرانے کانگریسی ہیں ان کو ہٹا دو اور حکومت اپنے ہاتھ میں لے لو. تو انہوں نے اسی لیے ہٹایا, اور تو کوئی ہماری طرف سے کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ جو ہم اس وقت, بلکہ بادشاہ خان نے جا کر اسمبلی میں کے فلور پر حلف وفاداری اٹھایا تھا پاکستان کے ساتھ. اس نے کہا ہم نے, پھر لیاقت علی خان نے سوال کیا واٹ اباؤٹ یور پختونستان اسمبلی کے فلور پہ. تو بادشاہ خان نے کہا کہ ہم نے ایک قرارداد پاس کی تھی جو آپ کہتے ہیں کہ ہمیں اپنا جو آپ کر رہے ہیں ریفرنڈم, تو ریفرنڈم آپ پاکستان اور انڈیا کے اوپر نہ کریں, پھر کرنا ہے تو پختونستان کے ریفرنڈم کروائیں. تو وہ کی تھی, لیکن اب پاکستان بننے کے بعد ہم وہ ختم ہو گئی. ہم اب پاکستان کے شہری, ہم پاکستان کے ساتھ ہیں, پاکستان کے وفادار ہیں اور پاکستان میں رہیں گے. تو بات ختم ہو جانی چاہیے تھی. پھر بادشاہ خان نے, ولی خان نے, آپ نے, سب نے فاطمہ جناح کی حمایت کی. تو اس کے باوجود وہ آپ کو غدار کیوں سمجھتے تھے؟ مطلب نہیں, جیسے میں جو بات ہے, جو وہ پیچھے جانا پڑے گا. انہوں نے 1 یونٹ بنایا
اسٹیبلشمنٹ نے مانومنٹ بنایا گیا اس کو صوبوں کو ختم کر کے، اور کہا گیا کہ ایک بنگال ادھر تھے، ایک ادھر، دو صوبے مغربی پاکستان شمال، اور وہ بھی ایک قرارداد پاکستان کے خلاف تھا۔ قرارداد پاکستان جو ہے اس میں دو صوبے تھے، صوبوں کا خود فل پروونشل اٹانومی، اب جو قرارداد پاکستان جو لوگ پڑھ سکتے ہیں پڑھے ہیں، اور اس میں یہاں تک کیا تھا جو پہلی قرارداد پاس ہوئی ہے 1904 کہ جو صوبہ چاہے علیحدہ ہونا چاہے، صوبہ علیحدہ بھی ہو سکتا ہے۔ بعد میں اس کو پھر تبدیل کیا گیا 46 میں، 40 میں جو وہ یہ تھی، اور فل پروونشل اٹانومی، آپ کے وسائل آپ کے پاس ہو گئے، صوبوں کے پاس ہو گئے۔ آج ہمارا اور جھگڑا بھی کچھ نہیں، تمام سیاسی پارٹیوں کے ساتھ ہمارا ایک ہی نقطہ نظر سب کا، پاکستان خوش آباد ہے، سب سالمیت پاکستان کی عزت خوشی اور ہمارے اقتصادیات سب پارٹیوں کا ایک ہی نقطہ نظر ہے، 19-20 ہمارا سب سے ایک علیحدہ بات ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں، جو ہم تمام پارٹیاں کہ ہم کہتے ہیں کہ صوبوں کے وسائل، ہمارے صوبے کے وسائل، صوبوں کے وسائل صوبوں کے پاس ہو، عوام کے پاس ہو، وہ باہر کے نہ ہو۔ آج بھی ہمارا جو جھگڑا میں جو مارا جا رہا ہے یا جیلوں میں ڈال یا ہمیں الیکشن ہروایا جا رہا ہے، اس میں یہی ہے کہ ہم یہ کیوں کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ صوبے بھی ہمارا جو صوبوں کی دولت ہے وہ صوبوں کے پاس ہے، عوام کے پاس، یہ نہیں کہ حکومت کے پاس یا میرے پاس یا کسی، لیکن اس پہ جھگڑا تھا اور تو مسئلہ کوئی نہیں تھا۔ اچھا اب یہ بتائیں حاجی صاحب، آپ جو لیاقت باغ راولپنڈی کا لیاقت باغ ہے، یہاں پہ جو فائرنگ ہوئی تھی آپ کے جلسے پہ، آپ بھی وہاں پہ موجود تھے، ولی خان بھی موجود تھے، اس کے آپ عینی شاہد ہیں، تو اتنی زیادہ فائرنگ ہوئی تھی، پھر آپ لاشیں اٹھا کے واپس گئے پشاور، وہ فائرنگ کیوں ہوئی تھی، اور اس سے جو طاقت کا استعمال تھا، جو وائلنس تھا، اس سے پھر پاکستان کی سیاست پہ کیا اثر پڑا؟ میں سمجھتا ہوں بہت برا اثر پڑا۔ وہ تو ہمارے ہاں تو اس وقت اتنا زبردست ریزسٹنس پیدا ہو گئی تھی پاکستان کی کہ وہ ہمارے ساتھی کہتے تھے اب پاکستان کی سیاست نہیں کرنی، اب پاکستان والے ہمیں نہیں مانتے، اب ہم نے نہیں کرنی، ہمیں بس علیحدگی کی بات ہے، مر جائیں مار دیں علیحدہ ہو جائیں۔ اس میں پھر ولی خان بہت سلجھے ہوئے بندے تھے، خدا اگر جس پر ہم یہاں سے واپس گئے، اگر اس وقت وہ کچھ ایسا غلط فیصلہ کر دیتے تو پھر ہمارے پاس ان کو صرف گولیاں چلانی پڑتی اور کچھ نہ ہوتا، لیکن انہوں نے بڑا سوچ سمجھ کے آرام سے انہوں نے فیصلہ کیا کہ نہیں، ہم پاکستانی، ہم پاکستان میں رہیں گے۔ یہ تو جس نے کیا تو اس کا اپنا فعل ہے، یہ پاکستان کا اس میں کوئی گناہ نہیں، انہوں نے جو ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے، لیکن ہم پاکستانی، ہم پاکستان میں رہیں گے۔ اچھا حاجی صاحب یہ بتائیں کہ جو حیات محمد خان شیر پاؤ تھا، اس کے قتل کے الزام میں آپ کو گرفتار کیا گیا، آپ نے کتاب میں لکھا کہ آپ کو بھی گرفتار کیا اور میرے دونوں بھائیوں کو، الیاس بلور صاحب کو اور بشیر بلور کو بھی گرفتار کیا، عزیز کو بھی تینوں بھائیوں کو گرفتار کیا۔ تو یہ جو نوبت یہاں تک کیوں پہنچی، حیات شیر پاؤ جو ہے اس کے قتل تک نوبت کیوں پہنچی؟ کیونکہ آپ کی پارٹی تو عدم تشدد کی پیروکار تھی۔ بچے کچھ سمجھ نہیں آتی کہ کیا ہوا، کیوں ہوا، اس میں پیچھے پوری داستان ہے۔ اس وقت یہ تھا کہ حالات بہت بگڑ گئے تھے صوبے کے، اس میں ہمارے کچھ لوگ ہمیں مرود الزام ٹھہراتے ہیں، ہم ان کو مرود الزام ٹھہراتے ہیں، ہمارے پارٹی کے لوگ۔ یہ اس جھگڑے میں وہ بیچارہ سر کھا گیا، وہ شہید ہو گیا، اور میں سمجھتا ہوں جس نے بھی کیا، ناجائز کیا، ظلم کیا، اور اس کا اثرات پاکستان کی تاریخ پر اچھا نہیں تھا، غلط تھا، جمہوریت کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہوا، غلط ہوا۔ پھر اور اس میں سب سے بڑا ظلم ہمارے ساتھ ہی ہوا کہ اس کے مرنے کے بعد سب سے بات ایک عام ہوتی ہے کہ اس کے مرنے کے، شہید ہونے کے کا فائدہ کس کو ہوا، ہماری پارٹی کو ہوا یا پیپل پارٹی کو؟ تو ہمیں تو ہمارا تو بیڑا غرق کر دیا، سب کو جو میرا 5,000 آدمی گرفتار کیا پورے پاکستان میں جو، اور سب سے بڑی جو بات ہوئی وہ میرا لیڈر جو تھا ولی خان صاحب، لیڈر اپوزیشن اسمبلی میں، ان کو گرفتار کر لیا اس وقت۔ اگر وہ باہر آتے تو کم از کم اسمبلی میں بھی اپنے حقوق کی بات کرتے، جمہوریت کی بات کرتے، باہر بھی اپنی پارٹی کو اٹھاتے وہ سب، اور پھر ہم سب کے سب لوگ جیلوں میں چلے گئے، اور اس کا ساتھ جمہوریت کے لیے، پاکستان کے کسی کے لیے بہتر نہیں تھا۔ اس کو فائدہ صرف پیپل پارٹی کو ہوا کہ ان کے راستے سے ایک پارٹی مضبوط پارٹی ہٹ گئی۔ لیکن پھر آپ دیکھیں نا کہ 1977 میں پیپلز پارٹی کی جو حکومت ہے اس کو ہٹا کر جنرل ضیاء الحق نے اقتدار پہ قبضہ کر لیا۔ پھر آپ نے کتاب میں لکھا کہ جنرل ضیاء الحق پھر آپ کی لیڈرشپ کو ملنے جیل گیا، پھر آپ ریلیز ہو گئے۔ پھر آپ نے ایک بہت اہم بات لکھی ہے کہ پھر ولی خان کو جنرل ضیاء الحق نے کہا تم پرائم منسٹر بن جاؤ، تو ولی خان صاحب نے پرائم منسٹر بننے سے انکار کیوں کیا؟ وہ بھی ایک سٹوری ہے لمبی۔ ولی خان ادھر سے، ولی خان جایا کرتے اکثر لندن جاتے تھے اپنی آنکھوں کے علاج کے ڈاکٹر کے پاس، تو وہاں وہ تھے جو تو
فضل حق صاحب جو تھے جنرل فضل حق، جنرل فضل حق، وہ لندن گئے ان کے پیچھے، اور ان کے ساتھ ان کے گھر پہ جا کے ان سے ملے اور ان سے کہا کہ ہم نے چند جرنیلوں نے بیٹھ کے ضیاءاللہ حق صاحب کی سرکردگی میں نتھا گلی جو ریسٹ ہاؤس ہے گورنر ہاؤس اس میں بیٹھ کے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم اس ملک میں جمہوریت کے بساط بچھانا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے ہم چاہتے ہیں کہ ولی خان چونکہ لیڈر اپوزیشن تھے، بھٹو صاحب جیل میں ہیں، تو ہم آپ کو چاہتے ہیں کہ آپ آ کے ملک کو سنبھالیں اور آپ وزیر اعظم بنیں۔ تو ولی خان نے کہا کہ پہلے کہ آپ مذاق کریں، پھر اس نے کہا کہ قرآن شریف ہے تو میں اس پہ آتا کہ کہتا ہوں، مذاق نہیں کرتا، میں سچ سچ کہتا ہوں۔ تو پھر ولی خان نے کہا چلے میں تو اس کے لیے تیار نہیں، لیکن آپ کہتے ہیں کہ ملک کو بچانا ہے اور جمہوریت کو بچانا ہے اور آپ آ جائیں تو میں اس کے لیے ایک کڑوا گونٹ کر لیتا ہوں، تو ٹھیک ہے، لیکن میری دو باتیں ہیں صرف، میں وزیر اعظم بننے کے لیے تیار ہوں۔ ایک بات یہ کہ میں وزیر اعظم بنوں تو اپنا ضیاءاللہ حق صاحب وردی اتار دیں، یہ صدر پاکستان ہو، مارشل لا ہو، اور میں وزیر اعظم بنوں، اور دوسری شرط یہ ہے کہ میں 6 مہینوں کے اندر انتخابات کرواؤں گا اور جو پارٹی جیتے اس کے حوالے کر دوں۔ تو اس نے کہا یہ دونوں باتیں ہم نہیں مان سکتے، تو اس نے پھر میں وزیر اعظم بننے کے لیے تیار، میں مارشل لا کی نوکری کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اچھا، پھر اس کے بعد حالات و واقعات بہت سے آپ نے بیان کیے ہیں، اور اس میں آپ یہ بھی بتا رہے ہیں کہ ایک دفعہ جب ولی خان صاحب قومی اسمبلی کا الیکشن ہار گئے، یہ شاید 1990 کی بات ہے، جی، تو ان کو پھر آفر کی گئی کہ آپ سینیٹر بن جائیں، تو انہوں نے سینیٹر بننے سے انکار کر دیا۔ نہیں، ہاں، انہوں کو آفر کی گئی کہ آپ آئیں قومی اسمبلی کے ممبر بنیں۔ اچھا، قومی اسمبلی میں وہ اپنے اس وقت جو تھے ہمارے وزیر اعلیٰ بنے تھے میر افضل خان، اس نے ہمیں بھجوایا پہلے، میں عبدالخالق خان اور فرید طوفان، کہ آپ ولی خان کو جا کر کہیں کہ میں ان کے پاس آتا ہوں، ان کو ہم کہتے ہیں کہ وہ میں قومی اسمبلی کی سیٹ چھوڑوں گا نا، صوبائی اسمبلی میں وزیر اعلیٰ بنے تو اس کے پاس قومی اسمبلی کی سیٹ تھی مردان والی، اس نے کہا میں چھوڑتا ہوں، ولی خان اس پر آ کے، مگر نواز شریف چاہتے ہیں کہ ولی خان اسمبلی میں آئے، تو وہ ہم گئے، میں اور ہم نے بعد میں وہاں اس نے کہہ دیا تھا، ہم گئے تھے، ولی خان نے کہا کہ یار آپ آ گئے، لیکن آج میر افضل خان آ رہا ہے کھانے پر، یہاں پتہ نہیں کیوں، تو ہم نے کسی نے بات نہیں کی، پھر میر افضل خان آ گئے، تو کھانے کے بعد بھی بیٹھ کے بات ہوئی، تو ولی خان کو میر افضل خان نے کہا کہ جی نواز شریف چاہتے ہیں کہ آپ اسمبلی میں آئیں، تو ہم آپ سے کچھ سیکھیں گے، کچھ ہم ہوگا، یہ بھی ملک کی خدمت ہوگی آپ آئیں تو ولی خان نے کہا کہ بہت بڑی لمبی بات انہوں نے کی، تو ولی خان مسکرائے، انہوں نے کہا مجھ پہ اپنے علاقے کے لوگوں نے اعتماد نہیں کیا، انہوں نے کہہ دیا کہ آپ اس قابل نہیں ہیں کہ ہماری نمائندگی کریں، اور آپ کی جگہ ایک مولانا صاحب ہماری نمائندگی کرے گا، تو اب میں جا کے دروازے کھٹکاؤں کہ مجھے بھی اسمبلی میں چھوڑو، سوال نہیں پیدا ہوتا، تو انہوں نے انکار کر دیا کہ میں آئے گا، انہوں نے کہا جی کہ آپ آ کے صرف اپنے کاغذات داخل کریں، اس کے بعد آپ گھر میں بیٹھیں، الیکشن کا سارا انتظام سب کچھ میں کروں گا۔ نہیں سوال نہیں پیدا، تو بس میں میرے لوگ علاقے لوگوں نے فیصلہ کر دیا تو اس قابل نہیں ہے، تو بس اب میں گھر میں بیٹھوں گا۔ اچھا، بعد میں پھر ان کو سینیٹر بننے کی آفر بھی ہوئی تھی ولی خان صاحب؟ اچھا، اب آپ اس میں یہ بھی بتا رہے ہیں کہ صفحہ نمبر 160 ہے، 160 پیج نمبر 160 پہ، کہ 1999 میں جب ابھی نواز شریف صاحب کی حکومت ختم نہیں ہوئی تھی اور ابھی ان کے بس اختلافات پیدا ہوئے پرویز مشرف کے ساتھ، 99 اچھا ستمبر 99 میں، اچھا، تو نواز شریف صاحب نے آپ سے بات کی تھی، چودھری نثار صاحب بھی وہاں پر موجود تھے، کہ ہمیں صدارتی نظام لانا چاہیے، تو آپ نے انکار کر دیا تھا، تو وہ کیا بات تھی، وہ صدارتی نظام کیوں لانا چاہتے تھے؟ وہ ایسا ہوا نا کہ جب اس کی حکومت توڑی گئی تو لوگوں نے میاں صاحب کو چھوڑنا شروع کر دیا نا، لوگ ادھر قومی اسمبلی وزیر اعظم بھی اور صوبوں میں پنجاب میں بھی اور ساری جگہ بہت سے جو مسلم لیگ کے ہمارے دوست انہوں نے میاں صاحب کو چھوڑا، تو میاں صاحب بڑے ناراض تھے، تو وہ پشاور آئے تھے، تو ہم گاڑی میں گئے، میاں ولی خان کو ملنے آئے تھے، تو گاڑی میں آگے نواز شریف بیٹھے تھے، ساتھ گاڑی چلا رہے تھے وہ اعظم خان ہوتی ہمارے، اور میں چودھری نثار پیچھے بیٹھے تھے، تو اس میں پھر راستے میں باتیں ہوتے بھی، تو اس نے کہا میاں صاحب نے کہ یار میں چاہتا ہوں کہ یہ صدارتی نظام ہو جائے، اس لیے یہ جو پارٹیاں بدلتے ہیں ان کا یہ سلسلہ ختم ہو جائے، کوئی ان کی وجہ سے نہ ہو، تو
اس میں پھر میں نے ان کا کہا کہ نہیں ہم صدارتی نظام کے خلاف ہیں, ہم صدارتی نظام نہیں چاہتے. کیوں نہیں چاہتے انہوں نے کہا, تو میں نے کہا کہ اب بھی وزیر اعظم بنے گا تو پنجاب سے ہوگا, لیکن یہ کہ اس کو یہ ڈر خطرہ تو رہے گا کہ یہ صوبے میرے صوبے میرے ووٹ نہ کریں, کل یہ میرے خلاف اعتماد کر سکتے ہیں. تو میں نے کہا اس کے بعد تو ہمیں کچھ نہ کچھ ملے گا چھوٹے صوبوں کو, لیکن جب صدارتی نظام لیں تو پھر تو سب کچھ آپ پنجاب کے ہاتھ میں ہوگا, چھوٹے صوبوں کو تو کچھ ملے گا نہیں. اس لیے میں نے کہا کہ ہم اس کے لیے نہیں ہیں. پھر نے کہا کہ وہ کیا کہتے ہیں متناسب نمائندگی, چودھری نثار نے کہا, میں کہ ہم اس کے بھی حق میں نہیں ہیں. تو میں نے نواز شریف پیچھے منہ مڑ کے ایسا کسی گل دے حق چاہے بھی نہیں کہ ہر گل دن تھوڑا اختلاف یہ. میں نے کہا کہ وہ اس کے اختلاف ہے کہ وہ جو تو اس میں بھی جو جب الیکشن ہوگا تو اس میں جب متعدد تو سب کی سب سیٹیں تو پنجاب کے لوگ لے, پنجاب کی پارٹی لے جائے گی. ہمیں کیا ملے گا, بلوچستان کو کیا ملے گا, چھوٹے صوبوں ہم اس کے حق میں نہیں ہیں. اور ہم یہی جو پارلیمان نظام حکومت ہے یہ ٹھیک ہے, ہم اس کے حق میں ہیں وتھ فل پروونشل اٹانومی. اچھا, آپ نے اپنی کتاب میں لکھا کہ نواز شریف کے ساتھ آپ کی پارٹی کا یہ معاہدہ ہوا تھا کہ صوبائی خود مختاری دی جائے گی اور صوبہ سرحد کا نام خیبر پختونخوا رکھا جائے گا. پھر بیگم نسیم ولی خان جو ہیں وہ بھی تھی اس میں, ان کی بھی بات چیت ہوئی, لیکن نواز شریف نے آپ کی بات نہیں مانی اور آصف زرداری نے صدر بننے کے بعد اسفندیار ولی سے یہ کہا کہ میں یہ باتیں تسلیم کرنے کے لیے تیار ہوں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی باتیں نواز شریف نے نہیں مانی لیکن پیپلز پارٹی نے مان لی. بات تو یہی ہے. میاں صاحب کے ساتھ بات ہوگی جب پھر میاں صاحب نے بی بی کو, نسیم بی بی کو بلایا کہ آپ آئے, ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں. وہ آگے یہ جو ہمارا پختونخوا ہاؤس ہے اس میں ٹھہری, صبح ان کو 11 بجے آپ آ جائیں. وہ 11 بجے آ گئیں. تو انہوں نے اپنے کو میٹنگ بلائی ہوئی تھی, اس میں ڈسکس کرنے تو مسلم لیگ کے دوستوں نے نہیں مانا ہوگا. تو پھر بیٹھے بیٹھے جس نے 2-3 دفعہ ٹیلی فون کی کہ میں تو بیٹھی ہوئی ہوں, آپ نے دعا سول کرنا ہے تو مجھے کریں. تو ادھر سے تھوڑی دیر صبر کریں, تھوڑا صبر کریں. تقریباً 5 بجے قریب 4-5 بجے قریب 3-4-5 گھنٹے بٹھانے کے بعد 2 بندے آئے میرے خیال میں. اس میں شاید اب مجھے پورا نام یاد نہیں, چودھری نثار تھے, ایک وہ ہمارے ساتھ ہمارے لیفٹیننٹ جنرل تھے, قومی اسمبلی کے ممبر تھے, مجید ملک صاحب. مجید ملک صاحب وہ بڑے اچھے آدمی تھے, چکوال کے سے. تو وہ تھے, تو ان دونوں نے شاید یہ 2 تھے میرے خیال میں یہی تھے. تو انہوں نے آ کے کہا کہ جی وہ ہم نے بڑی کوشش کی لیکن ہمارے لوگ یہ نہیں مانتے, صوبے کے نام کو نہیں بدلنا, ہم نہیں مانتے. تو بس پھر وہ بی بی نے کہا کہ پر یہی کہنا, تو مجھے بلایا کیوں, مجھے یہاں بٹھائے رکھا. مجھے کہہ رہے تھے شروع میں کہتے چلو نہیں مانتے تو آپ کی مرضی. پھر ہماری یہ لڑائی تو ہے, ہم تو لڑیں گے جب تک جب تک ہم یہ اس کو تب صوبے کو اپنا نیا نام نہ دلائیں تو ہماری یہ لڑائی ہم لڑیں گے. چلیں. پھر اس کے بعد جب اپنی حکومت آئی, اپنے الیکشن کے بعد اپنا ہمارے آصف زرداری صاحب چیئر سے یہ نے جب الیکشن ہونے کے بعد اس الیکشن میں ہم نے 2008 میں قومی اسمبلی کے ہمارے پاس میرے خیال میں 13 سیٹیں تھیں. جی. تو عالم آصف زرداری اور نواز شریف اپنا میں ممبر تھا, میں نہیں آیا تھا. اور ادھر اس میں پارلیمنٹ ہاؤس میں اپنا اس کو ملا ہوتا کمرہ اپنے ہمارے اسفندیار ولی خان کو. تو اس کو انہوں نے ٹیلی فون کی کہ یار میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں. تو ولی خان اسفندیار نے کہا کہ میرے تو آپ کے گھر کا پتہ نہیں ہے, آپ گاڑی بھیج دیں, میں آ جاتا ہوں آپ کے پاس ملنا چاہتا. کہ نہیں آپ نہیں آئیں گے, میں آؤں گا. اس پر پہلے ٹیلی فون پہ تکرار ہوا. تو ولی خان اسفندیار نے کہا کہ یار میں تو, ہماری چھوٹی پارٹی ہے, آپ بڑی پارٹی والے ہیں, میں آؤں گا. آپ نے تو آصف صاحب کا خدا خوش ہے, انہوں نے کہا کہ یار میرے باپ کا, آپ کا باپ میرے باپ کا لیڈر تھا, تو میرے لیے آپ محترم محترم, میں آؤں گا, آپ نہیں آئیں گے. بس پھر وہ خود چل کے آیا. آپ اپنے ساتھ 5-6 ساتھی بھی تھے, میرا خان نبی قمر تھے, اپنے خورشید شاہ تھے, ربانی, اور انہوں نے آپ کی باتیں مان لی. تو وہ آئے اور آ کے میٹنگ ہوئی ان کا خاص بات. تو اس نے کہا کہ میں علیحدگی میں بات کرنا چاہتا ہوں, ساتھیوں کو چھوڑ کے وہ علیحدگی ہو گئے اسفندیار کے ساتھ. تو انہوں نے کہا کہ اسفندیار خان آپ ہمیں سپورٹ کریں, فل سپورٹ مانگتے ہیں. اسفندیار خان نے کہا کہ ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں, ہم کریں گے سپورٹ, لیکن یہ کہ ہمارے بھی کچھ وہ ہے سوال ہیں, ہماری بھی کچھ ضروریات ہیں. 2 باتیں شاید میرا خان نے کہا, ایک ہمیں پروونشل اٹانومی دیجیے گا, اور خیبر پختونخوا ایک نام دیجیے گا پختونخوا کا, اور دوسرا ہم کالا باغ ڈیم نہیں مانیں گے. تو
اس وقت بڑا آسان سودا تھا. اگر میرا لیڈر کمزور ہوتا تو کہتا کہ میں 2-3 پلاٹ دے دیں اسلام آباد میں, کچھ 1000 روپیہ دے دیں, کچھ یہ دے دیں, فارن میں کچھ دے. تو اس وقت میرا لیڈر بیچنا چاہتا تو قوم کو, ہمارے صوبے کو بیچ سکتا تھا, لیکن اس نے ہمت کی, کھڑا رہا. اس نے کہا کہ نہیں, یہ میری 3 سیاسی مسئلے ہیں. تو اس نے اپنے کہا کہ پہلا یہ ہے کہ صوبے کا نام گفتگو منظور, دوسرا پروونشل اٹانمی منظور, صوبائی قوم مختاری منظور, تیسری بات جو کالا پہاڑ ڈیم اس کو چھیڑے نا, لیکن وہ تو ہم بھی نہیں مانتے, وہ بھی منظور. تو وہ منظور ہو گیا تھا. پھر ہاتھ ملایا, تو ہاتھ ملا کے کہنے لگے کہ اسفندیار خان کھڑے رہو گے, آپ کا ادھر پختون کا ہاتھ ہے تو ادھر سندھی کا ہاتھ ہے, انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ کروں, آپ میرے ساتھ. تو اس سے بعد پھر ہماری ایسی دوستی کی بڑی مضبوط. تو پھر انہوں نے ہمارے ساتھ اسمبلی میں آ کر جب پختونخوا کا مسئلہ آیا تو ہمارے ساتھ میں پھر اس میں تو ہم اپنے آصف زرداری صاحب کے بہت مشکور ہیں. تم نے ہماری ان 2-3 باتوں پہ ہمارے ساتھ انہوں نے اسٹینڈ لیا. لیکن پھر اسمبلی میں ہم آتے پھر بھی ہم پختونخوا نہیں بنا سکتے تھے اگر نواز شریف ہمارا ساتھ نہ دیتے. پھر ہم نے نواز شریف کے ساتھ سب بات کی تو ان کے فسادی نہیں مان رہے تھے, لیکن پھر بعد میں مان گیا. تو اس میں انہوں نے ایک یہ لگایا کہ آپ اس کے ساتھ خیبر پختونخوا کریں. تو چلیں, آپ کے مطالبات تو تسلیم ہو گئے. ہماری گفتگو جاری ہے, ایک بریک لیتے ہیں جی, بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. ہمارے مہمان ہیں حاجی غلام احمد بلور صاحب, پاکستان کے سینئر سیاستدان ہیں. حاجی صاحب, یہ جو آپ کی کتاب ہے میں کیوں نہیں ٹوٹا, اس میں بہت سی باتیں ہیں جو پاکستان کی جو سیاست کے طالب علم ہیں ان کے لیے بڑی نئی چیزیں ہیں. مثلا اس میں آپ نے یہ لکھا ہے کہ 1972 میں 1972 میں آپ کو پارٹی نے کہا کہ باچا خان کو افغانستان سے واپس لے کے آؤ, کیونکہ آپ کی یہاں پہ حکومت بن گئی تھی. تو آپ جب گئے جلال آباد ان کو ملنے کے لیے تو وہاں پہ آپ کو یہ پتہ چلا کہ اندرا گاندھی نے باچا خان کو آفر کیا ہے کہ ان کو اگر آپ انڈیا آ جائیں تو ہم آپ کو انڈیا کا پریزیڈنٹ بنا دیتے ہیں. لیکن باچا خان نے معذرت کر لی. انہوں نے کہا جس طرح مہاتما گاندھی جو ہے وہ کسی عہدے میں دلچسپی نہیں رکھتا تھا تو مجھے بھی کسی عہدے میں دلچسپی نہیں ہے, اور پھر آپ ان کو لے کے پاکستان آ گئے. تو یہ جو بات ہے کہ باچا خان نے انڈیا کا پریزیڈنٹ بننے سے انکار کیا, یہ آپ کا اتنا بڑا باچا خان مرکز ہے تو وہاں پہ بھی بہت سی کتابیں چھپی ہیں, وہ ان کتابوں میں مجھے یہ چیز نظر نہیں آئی. بھائی جی وہ اس سے پہلے جو اس کتاب میں نہیں ہے, آپ نے سوال کیا تو مجھے یاد آیا, پاکستان بننے سے پہلے بھی ہندوستان کی طرف سے ان کو آفر کی ہوئی دی باچا خان کو. باچا خان نے پاکستان بن رہا ہے, بن گیا تو آپ کو وہاں بڑی تکلیف ہوگی, وہ آپ کو تنگ کریں گے, تو آپ اپنے بچوں کو لے کے سیدھا سارے انڈیا میں آ جائیں, اور ہم آپ کو جو آپ کی مضامین اس کے 10 گنا زیادہ زمینیں بھی دیتے ہیں, آپ یہیں رہیں اور اس کو سنبھالیں اور کریں اور انڈیا کی خدمت کریں. تو باچا خان نے اس وقت بھی ان سے انکار کرے کہ نہیں, میں اپنی فرزمین کو اور اپنے مجھے ذاتی کرتا ہے تو اس کی مرضی, ہم میں ہر ذاتی سہ لوں گا لیکن اپنی دھرتی کو نہیں چھوڑتا. تو اس نے نہیں مانا. تو یہ بات بھی جو ہے تو آپ کہہ رہے ہیں, تو وہ میں ان کو لینے ہو تو فیصلہ ہو گیا تھا کہ ان کو انہیں آنا ہے, تو میں بھی گیا تھا, میں کہ ان کے ساتھ مل کر آؤں گا. تو ہم جب وہاں سے آئے تو وہاں گیا تو وہاں یہ بات چل رہی تھی کہ ایسے ہو. پھر میں نے تو اس میں زیادہ تحقیق نہیں کی, لیکن اس میں آئے کہ اس میں کہ آپ آئیں اور ہم آپ کو صدر پاکستان کا انڈیا کا صدر بنا جاتے. تو باچا خان نے کہا کہ میں تو ایک تو میں کرسی کا شوقین نہیں, میں کوئی, اور دوسرے کہ گاندھی جی کے بعد ہمارے پاس آپ ہی ایک ایسی شخصیت رہ گئے ہیں جو جنگ آزادی کی جنگ میں جن کا ایک بڑا مقام ہے, تو ہم آپ کو چاہتے ہیں کہ آپ سب. تو باچا خان نے کہا کہ گاندھی جی صدر بنے, تو وہ نہیں بنے تو میں کیسے بنوں گا, اور میں کیوں بنوں گا, میں تو اپنا اس میں ہوں, ہمارا جو پاکستان میں رہوں گا, آپ کو اپنا انڈیا مبارک, مجھے پاکستان مبارک, اور میں اس کے لیے تیار نہیں ہوں. انہوں نے انکار کر دیا. اچھا حاجی صاحب, اس میں ایک اور بڑی اہم بات ہے. آپ نے اس کتاب کے صفحہ نمبر 186 پہ ایک بڑی اہم تاریخی بات دیکھی ہے کہ باچا خان نے پاکستان بننے کے بعد پاکستان کی جو حکومت ہے اس کو یہ پیشکش کی کہ مسئلہ کشمیر حل کرنے کے لیے میں آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہوں, اور شیخ عبداللہ کے ساتھ میرے بڑے اچھے تعلقات ہیں, اور شیخ عبداللہ جو ہے وہ پاکستان کا ساتھ دینے پہ راضی ہو جائے گا, لیکن شرط صرف یہ ہے کہ آپ وہاں پہ جمہوریت رکھیں گے اور اس کے معاملات میں مداخلت نہیں کریں گے.
تو بات جو ہے وہ آگے چلائی نہیں گئی، اور کچھ نام بھی لکھے ہیں کہ کچھ لوگ جن کو آپ نے باچا خان نے خط لکھا تھا انہوں نے جواب نہیں دیا بلکہ باچا خان کو جیل میں ڈال دیا. تو یہ کیا واقعی باچا خان کے شیخ عبداللہ سے بہت اچھے تعلقات تھے؟ شیخ عبداللہ بھی کانگریسی تھے، باچا خان بھی کانگریسی تھے، تو سب کے ساتھ کانگریس والوں کے ساتھ ان کے بڑے اچھے تعلقات تھے. وہ ایسا ہے کہ یہ بات مجھے باچا خان مجھے یہ میم شین میاں محمد شفیع تھے، لاہور کے صحافی تھے، انہوں نے مجھے بتائی تھی کہ میں گیا باچا خان کو تو جیل میں ڈالا ہوا تھا، اور باچا خان کے ساتھ ملاقات پر پابندی، کوئی ملاقات کر نہیں سکتا تھا. یہ تو ہمارے پاکستان میں نا ابھی لوگ کہتے ہیں ملاقات ہفتہ ہوا 10 دن 15 دن. ہمیں تو حیدرآباد جیل میں ہم گئے تو ہمیں 2 سال میں ہوئے، پہلے 1 سال جو تھا اس میں ہم پہ بالکل کمپلیٹ ملاقات بند تھی. ہم گھر سے 1000 میل دور پڑے تھے اور ہمارے بچے چھوٹے، کسی سے ملنے کی اجازت نہیں. 1 سال پورا ہم پہ ملاقات نہیں بند تھی. 1976-77 کی بات، پہلے جو بات ہے تو وہ ان پر ملاقات بند تھی. تو پھر میم شین نے مجھے بتایا کہ میں نے کوشش کی تھی، تو پھر میں ڈاکٹر بن کے گیا. میں نے کپڑے پہنے ڈاکٹر کے، کو ہاتھ میں لیا، بیگ لیا، اور میں آیا کہ میں باچا خان کو، مجھے حکومت نے بھیجا، میں باچا خان کو ملنا، دیکھنا اور چیک کرنا چاہتا ہوں. تو سوڈان کے مجھے اندر بھیج دیا. اب کہتے کہ انہوں نے تحقیق نہیں کی. میں اندر گیا، ان کے پاس بیٹھا، میں نے پہلے ان کو لگا کے بتایا، سیدھا میں دیکھا، ان سے مل کر نبض دیکھی، اور پھر میں نے اس آہستہ سے کہا کہ میں تو آپ سے بات کرنے آیا ہوں، میں پولیٹیکل بات کرنے. تو اس باتوں میں انہوں نے مجھے بتایا کہ باچا خان نے کہا کہ میں بالکل تیار ہوں، اگر یہ حکومت چاہے تو میں شیخ عبداللہ سے بات کرتا ہوں. اور اس پر میرا نہرو تھے کہ نہرو سے بھی بات کرتے ہیں، اس سوال کو ختم کر دینا چاہیے. ہم ملک کو جینا ہے تو ساتھ جئیں تو بہتر رہے گا، لڑنے کی جھگڑے کرنے کی بات. تو وہ پھر آپ ان کو کہا کہ مجھے یہ چاہتے ہیں تو میں اس کے لیے، اس خدمت کے لیے میں تیار ہوں کہ ملک کی خدمت کر سکوں. تو ومسن کہتے ہیں میں نے جا کے یہ بات، اس وقت ممدوٹ صاحب شاید تھے، افتخار ممدوٹ وزیر اعلیٰ تھے، کہتے میں نے ان سے بات کی. انہوں نے جا کے لیاقت علی خان سے بات کی، جس سے وہ یہ کہتے ہیں. تو لیاقت علی خان نے کہا کہ اس بڈھے کو آگے مائے، یہ ہمارے لیے ایک دوسرا قائد اعظم بنانا چاہتے ہیں، چھوڑو اس کو، دفع کرو اس بڈھے کو. ایک بریک اور لیتے ہیں جی، بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. ہم بات کر رہے ہیں حاجی غلام احمد بلور صاحب سے. حاجی صاحب، آج جو پاکستان کے حالات ہیں، بلوچستان میں بڑی صورتحال خراب ہے، خیبر پختونخوا جو آپ کا صوبہ ہے وہاں پہ بھی حالات بڑے خراب ہیں. خود آپ کا جو خاندان ہے اس کو شہیدوں کا خاندان کہا جاتا ہے. آپ نے شبیر بلور کی قربانی دی، بشیر بلور کی قربانی دی، ہارون بلور کی قربانی دی، اور بھی آپ کی پارٹی نے بہت قربانیاں دی. صوبہ خیبر پختونخوا جو ہے اس کے جو شہید ہیں ان کی لمبی ایک فہرست ہے جس میں آپ کی پارٹی بھی شامل ہے. یہ پاکستان کے حالات جو ہیں یہ کیوں یہاں تک پہنچے ہیں اور اس کا سلوشن کیا ہے آپ کے خیال میں؟ بڑے مزے کا سوال ہے. سب پہلے اس کا یہ ہے کہ یہ ایسے ہوا کیوں. مجھے ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمارے اس ملک میں عوام کے، سیاستدانوں کے اختیارات کم ہیں. جب افغانستان کا مسئلہ اٹھا تو یہاں سے ہمارے اسٹیبلشمنٹ نے جو طریقہ کار اختیار کیا تو صرف ہمارے ولی خان نے اس کے ساتھ اختلاف کیا تھا. باقی ساری پارٹیاں کہتے ہیں ہاں جی جہاد ہے، اور انہوں نے کہا کہ آپ یہاں اس چیز کو نہ اٹھائیں، اور اس سرزمین پر، اس دھرتی پر اگر آپ نے آج آگ لگا دی تو پھر یہ آگ بجھے گی نہیں، یہ دھرتی جلتی رہے گی. اس وقت اب یہاں سے لوگوں کو بھیجا گیا، امریکہ نے پیسہ دیا، اور ہمارے اس وقت جو لیڈر تھے، جو حکومت تھی حکمران، انہوں نے وہاں سے جہاد شروع کر دیا اسلام کے نام پر. تو ہماری ساری پارٹیاں اس میں شروع ہو گئی، جہاد ہے جہاد ہے. اور پھر اس میں وہاں پر جا کے انہوں نے جو کر سکتے تھے انہوں نے کیا. وہ اس ایک نئی چیز ابھری پختونوں میں. پختون جو تھے یہ بڑے مسلمان ہیں پکے، یہ 5 وقت نماز پڑھتے ہیں اور مسجد میں جاتے ہیں. ہمارے پنجاب کے لوگوں میں یہ اتنا کچھ ہے، پنجاب کے لوگ بھی، لیکن اتنا نہیں ہے. یہ زیادہ تر ملا سے بڑے متاثر ہیں. تو انہوں نے جب وہاں پر یہ ہوا کہ جہاد ہے، اور جہاد میں تو ایک نئی نسل بنی جو اس نے کہا کہ اسلام میں جہاد ہے. ہم نے دوسرا ہمیں کہا کہ اس کا مسئلے کا حل کیا ہے، دوسرا حصہ. تو وہ ہمارے خان صاحب کہا کرتے تھے کہ ایک آدمی مسجد کا مینار ہوتا ہے نا، منارہ جسے کہتے ہیں،
اس پہ اذان دے رہا تھا. تو کہیں باہر سے پہاڑی آدمی آیا تو اس نے دیکھا تو اس سے گرد گھوما اس کے مینارے کے خلاف اور کہا کہ اوپر آدمی چیخ رہا ہے. تو اسے کو راستہ ملا تو کھڑے ہو کر اسے کہا کہ اے بابا میں بھائی کوئی مدد نہیں کر سکتا, جس نے تمہیں چڑھایا وہی تمہیں اتارے گا. تو جنہوں نے یہ سارا کیا ان کے ذمہ ہے, وہ کر سکتے ہیں کریں, نہیں کرتے ان کی. لیکن میرا ملک تباہ ہو رہا ہے آج, ہماری اکانومی تباہ ہو چکی ہے, اور اس کی مین وجہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں یہ 2 صوبے اس وقت وہ ایک آگ میں جل رہے ہیں اور کسی کو پتہ بھی نہیں. ہمارے بہت لوگوں کو پتہ نہیں. بھائی اس کا مطلب یعنی آپ ٹرین سے شام کے بعد ہمارا کچھ بنو سے لے کے ادھر تک دیش میں خان اٹھا, اس علاقے میں شام سے بعد حکمرانی کسی اور کی ہوتی ہے, اور اسی طرح کوئٹہ میں کوئٹہ سے لے کے ذوب تک حکمرانی اور لوگوں کی ہوتی ہے. تو بھائی ان لوگوں کے ساتھ پہلے آپ یہاں تو نپٹے نا. بلوچستان میں جو کچھ ہوا تو دیکھیں جی, جب آپ اپنے بھائی کو اس کا حصہ جو اس کا حصہ بنتا ہے وہ نہیں دیں گے تو وہ آپ کو گلے سے پکڑے گا. یہ تو اترتے میں تو اسمبلی کے فلور پہ ایک یہ تقریر کی تھی, میرا وہ ریکارڈ پہ موجود ہوگا, کہ اگر ایک بھائی کو آپ کریں تو وہ دوسرا بھائی اس کو منت کرتا ہے, پہلے سماجی کرتا ہے کہ میرا حق دو, نہیں مانتا تو پھر وہ آپ بندوق اٹھا کے اس کے بھائی کے لیے بیٹھتا ہے, اور صبح جب نماز کے تو اس کو فائر کر کے مارتا ہے کہ میرے بچے نہ کھائیں تو تمہارے بھی. تو آج آپ نے بلوچوں کو اس جگہ پہنچا دیا ہے کہ جہاں سے ریٹرن ان کا بھی مشکل ہے. شروع سے یہ تو ایوب خان کے زمانے میں نوروز خان کو پھانسی کی گئی. بھائی جو ان کی بات ہے ان سے سنیں, ان سے بات کریں. مذاکرات سے مسئلہ, لڑائی سے, مارنے سے اور گولی چلانے سے مسئلے حل نہیں ہوتے کبھی. یہ اصل آپ نے بات کی ہے کہ گولی چلانے سے مسئلے حل نہیں ہوتے, اور اسی لیے حبیب جالب نے کہا تھا محبت گولیوں سے بو رہے ہو, وطن کا چہرہ خون سے دھو رہے ہو, گما تم کو کہ رستہ کٹ رہا ہے, یقین مجھ کو کہ منزل کھو رہے ہو. اب آخر میں مجھے یہ بتائیں کہ آج کل آپ اسلام آباد میں رہتے ہیں یا پشاور میں رہتے ہیں, کہاں زیادہ وقت گزارتے ہیں؟ پشاور سے تو میں نکل آیا ہوں جی. اچھا, میں ایسا بدقسمت انسان ہوں کہ ہمیں خط کیجیے گھرانے سے ہمارا تعلق تھا. ایوب خان کے زمانے میں ہمارے گھر میں 3-3 4-4 گاڑیاں کھڑی ہوتی تھیں, کاروبار تھا, بزنس تھا. نئی سے نئی گاڑی, مجھے تو نہیں شوق تھا, میرے بھائی بشیر بھائی کو بڑا شوق تھا, نئی سے نئی بڑی گاڑیاں وہ لے کے آتا تھا, اور بڑا اچھا ہمارا وہ تھا. سیاست میں آنے کے بعد بھی ہم بڑے ویل ٹو ڈو تھے اپنے صوبے میں, ایک اچھا کھاتا پیتا گھرانہ. لیکن آج ہم تکلیف میں ہیں, ہمارا گھر سے جنازے بھی اٹھ گئے اور اقتصادی طور پہ بھی ہم ختم ہو گئے. میرا گھر بک گیا, بشیر کا گھر بک گیا, الیاس کا گھر بکنے والا ہے, عزیز کا گھر بک گیا. تو ہم بہت تکلیف میں. میں نے خوشی سے, میں پشاور کو چھوڑنے کے قطعاً تیار نہیں تھا. پشاور تو میں پیدا ہوا ہوں, میں نے مر کے جانا بھی وہیں دفن ہونا ہے, پشاور میں دفن ہونا ہے. لیکن یہ کہ میں اقتصادی طور پہ ہمیں بہت بڑا نقصان ہوا, اقتصادی طور پہ, سیاسی طور پہ. اور پھر مجھے اس اسمبلی, اس الیکشن میں 24 کے الیکشن میں اگر مجھے ہروایا نہ جاتا تو پھر میں پشاور نہ چھوڑتا. اب میں نے دیکھا میں جس میں الیکشن لڑ رہا تو میری عمر کو تقریباً 85 سال 84-85 سال تھی, اور اس تکلیف میں نے الیکشن لڑا, اور سردی تھی, میں بیمار بھی تھا, لیکن میں الیکشن لڑا اور مجھے جیتا وہ الیکشن وہاں دیا گیا. تو پھر میں نے کہا میرے دوست مجھے نہیں چھوڑتے اسمبلی میں, تو چلو میں گھر بیٹھ جاؤں گا. تو پھر میں یہاں آ گیا. تو اب ہمیں یہ ہے کہ ہم نے پشاور, میرے دل پہ زخم ہے, میں پشاور کیوں چھوڑا. اور میں پھر بھی میری خواہش ہے کہ میں پھر پشاور جاؤں, پھر میں پشاور میں بیٹھوں. انشاءاللہ آپ پشاور ضرور جائیں گے. اور میرا بھائی, میرا بچہ ہے, اپنا میرا نواسا ہے, پوتا ہے, شبیر کا بیٹا عظیم بلور. انشاءاللہ امید ہے کہ اس کو قومی اسمبلی میں کھڑا کریں گے پشاور میں. اگر ہمارے دوستوں نے ہمیں اجازت دی تو ہم لڑیں گے, اور انشاءاللہ اس کو وہاں سے ممبر بنائیں گے. اور پھر ہم دوبارہ, دل کی خواہش ہے کہ ہم سب جا کے پشاور میں بیٹھیں. کچھ کہہ نہ سکے, کچھ کہہ بھی گئے. تھینک یو. حاجی غلام احمد بلور صاحب, بہت بہت شکریہ. آپ نے حاجی صاحب کی گفتگو سنی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.